معزز دوستو، آج ہم تاریخ کی ایک پر اسرار اور حیران کن کہانی کا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے سامری کی، جو بنی اسرائیل کے ایک نازک ترین لمحے میں سامنے آیا۔ لیکن سامری کون تھا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ جس سے پوری قوم گمراہی میں پڑ گئی؟ اور سب سے اہم بات، اس کے ان اعمال کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ معزز دوستو، کہانی تب شروع ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکامات لینے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا اور قوم کو اس بچڑے کی پوجا کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ معزز دوستو، سامری کا یہ کردار تاریخ کے ان چند واقعات میں شامل ہے جو آج بھی سوالات اور تحقیق کا مرکز ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے اور اس پر اسرار کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو اصل حقیقت سے آگاہی مل سکے۔ معزز دوستو، قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کے مطابق سامری ایک ایسا شخص تھا کہ جو بنی اسرائیل کی قوم میں رہتا تھا، لیکن وہ صرف ایک عام انسان نہیں تھا۔ سامری کی غیر معمولی ذہانت اور چالاکی اسے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی تھی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ سامری کو ان نفسیاتی حربوں کی خاص سمجھ تھی جن سے وہ لوگوں کو قابو میں کر سکتا تھا۔ وہ لوگوں کی کمزوریوں کو پہچانتا اور ان کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ایک ایسا شاطر شخص تھا کہ جس نے نہ صرف مذہبی جذبات کو بگاڑا بلکہ خود کو ایک رہنما کے طور پر پیش کیا تاکہ لوگوں کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ معزز دوستو، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سامری کے منصوبے کی بنیاد کہاں رکھی گئی اور غلامی کے طویل دور کے بعد بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ معزز دوستو، بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی کا شکار تھے، جہاں انہیں روز ظلم اور جبر سہنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فریاد سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے معجزات کے ذریعے بنی اسرائیل فرعون کے تسلط سے آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد اگرچہ وہ جسمانی طور پر آزاد ہو گئے تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ اب بھی فرعون کے اثرات کے زیر اثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک عظیم رہبر و رہنما کی کمی کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری نے ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ معزز دوستو، قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 تا 97 میں سامری کے واقعے کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تاہم اس واقعے کی تفصیل میں ایک بات جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی کو معجزاتی سمجھا اور اسی مٹی کو سنہرے بچڑے کے مجسمے میں شامل کیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تفصیل مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر اسرائیلی روایات سے نقل کی گئی ہے، جنہیں اگرچہ کچھ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں شامل کیا ہے، مگر کچھ مفسرین کا ان روایات کی صحت پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی سند واضح نہیں ہے۔ معزز دوستو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا یہ صرف کسی عام انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تھی، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تھی؟ کیا سامری واقعی ایک عام انسان تھا یا اس کی طاقتیں اور حکمت عملی کہیں زیادہ گہری اور پر اسرار تھیں؟ سامری کا منصوبہ کامیاب کیوں ہوا؟ کیا بنی اسرائیل کی گمراہی کے پیچھے صرف سامری کا کردار تھا یا اس کے پیچھے چھپی تھی ان کی وہ ذہنی اور روحانی کمزوری جو غلامی کے اثرات نے پیدا کی تھی؟ معزز دوستو، اب اس ویڈیو کے آخری مرحلے میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اس راز کو بھی سمجھیں گے کہ سامری نے
نہ صرف ایک بچڑا بنا کر پوری قوم کو گمراہ کیا بلکہ ایک ایسا خطرناک سبق چھوڑا کہ جس سے آج بھی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ معزز دوستو، جب سامری نے سنہری بچڑے کا منصوبہ بنایا تو یہ صرف ایک سادہ مذہبی بدعت کا آغاز نہیں تھا۔ اس کا مقصد تھا قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور لے جانا اور ان کے اندر ایک اللہ کے تصور کو بگاڑ دینا۔ سامری نے بچڑے کو ایک خدا کے طور پر پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ وہی خدا ہے جو انہیں مصر کی غلامی سے نجات دلا کر لایا تھا۔ بنی اسرائیل جو غلامی کے اثرات سے پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے، اس فریب کا شکار ہو گئے۔ سامری نے اپنی ذہانت سے ان کے دل و دماغ پر قبضہ کیا اور انہیں گمراہ کر کے بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ معزز دوستو، کوہ طور سے واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو منظر آیا وہ نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اس عمل پر اتنے غضبناک ہوئے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی سرزنش کی، جو قوم کو روکنے کی کوشش تو کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو شرمندہ کیا اور انہیں ان کے گناہ کا احساس دلایا، لیکن سب سے اہم سوال کہ سامری کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کیا سزا دی گئی؟ معزز دوستو، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامری زندگی بھر کے لیے ایسی بیماری اور عذاب میں مبتلا ہوا کہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتا یا کوئی اسے ہاتھ لگاتا، دونوں صورتوں میں اسے شدید تکلیف ہوتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بخار بھی ہو جاتا تھا، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں کہ وہ تکلیف کیا تھی۔ بہرحال سامری اس تکلیف سے بچنے کے لیے خود ہی کہتا پھرتا کہ نہ میں تمہیں ہاتھ لگاتا ہوں اور نہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ۔ اس طرح سامری کو معاشرتی زندگی سے الگ کر دیا گیا اور وہ باقی زندگی کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ معزز دوستو، مفسرین کے مطابق سامری کی یہ سزا اس کے غرور اور ایک اللہ کے مقابلے میں اپنی چالاکی کو پیش کرنے کے عمل کا جواب تھی۔ اس واقعے نے بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ کسی رہنما کی غیر موجودگی میں بھی ایمان کی مضبوطی کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ معزز دوستو، سورہ بقرہ آیت نمبر 54 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سامری کی چالاکی سے متاثر ہو کر بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش میں آئے اور اس گناہ پر نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ معزز دوستو، یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک رہنما کی غیر موجودگی میں قوم کی مضبوطی اور ان کے ایمان کا امتحان کس قدر ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر افراد خود میں شعور اور تعلیمات پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کریں تو کوئی بھی فتنہ انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ماضی کے لیے ایک سبق ہے بلکہ آج کے دور میں بھی کئی مسائل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، کیونکہ سامری جیسی چالاک شخصیات آج بھی موجود ہیں جو مذہبی یا نظریاتی فتنوں کو فروغ دے کر انسانوں کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا تاکہ ہم کسی بھی سامری کے دھوکے سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ معزز دوستو، سامری کی سزا اور بنی اسرائیل کی کہانی ایک تاریخی سبق ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ علم اور رہنمائی کے بغیر قومیں گمراہ ہو سکتی ہیں۔ ہمیں خود پر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہ بنیں اور اپنی زندگی کو ایمان اور اخلاق کے راستے پر رکھیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکیں۔ اور اگر آپ ایسی مزید تحقیقات سے بھرپور کہانیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں
تو ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں، اور ہماری اگلی ویڈیوز میں ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کا انتظار کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں ضرور درج کیا کریں۔ بڑی محنت اور تحقیق کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اور آپ کا ایک لائک، کمنٹ اور شیئر ہمارا آگے بڑھنے والا قدم ہوتا ہے، اس لیے اس بات پر ضرور غور کیجیے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔